پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور کرم والا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک دو فرشتوں کے لیے ہے جو آسمان سے اللہ نے زمین پر اتارے تھے، اور وہ کیوں بابل کے کنویں میں لٹکا دیے گئے۔ مگر یہ سب دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل چندہ پیر آفیشیل لائک سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے تھے، دونوں جنات تھے، اور ستارہ بننے والی زہرہ اور کون تھی، اور اس کو کس وجہ سے زہرہ ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بتائیں گے اسلام میں جادو حرام ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے حکم سے یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کے بارے میں کتنی سچائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ پیارے دوست، سارے سوالات کے جواب قرآن کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوست، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خلافت سے نوازا، تو وہی انسان جب زمین پہ آیا، اس کی نسل میں کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اور قتل و غارت فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود انسان خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں اور صفات تم کے اندر رکھ دی جائیں تو تم لوگ اسی طرح برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم گناہ کے قریب نہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، اپنے گروہ میں سے دو فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا ان کو چن لیا، جو کہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتگار فرشتے تھے، ان فرشتوں کو چن لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ اور شہوت کے اندر رکھ کے دونوں فرشتوں کو زمین کو اتار دیا۔ پیارے دوست، روایت میں آتا ہے کہ دونوں فرشتے صبح زمین پہ آتے اور شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم کے شام کو آسمان پہ چلے جاتے۔ یہ معمول اسی طرح چلتا آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے۔ وہاں یہ دونوں فرشتے انسانوں کے دوران عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی شہر بابل کے اندر زہرہ نام کی ایک حسینہ رہتی تھی، جس پر پورا شہر جان چڑھتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان فرشتوں نے اس بابل شہر کی عورت حسینہ کو دیکھا، تو دیکھتے ہی اس کے جمال کے جال میں یہ دونوں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے زہرہ نامی عورت کے پاس گئے اور اس سے اپنی خواہش کرنے کا کہا۔ اس وقت زہرہ نامی عورت کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب اپنا دین چھوڑ کے میرے دین کو قبول کر لو۔ تو فرشتوں نے زہرہ عورت سے پوچھا، تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تب اس عورت نے کہا، میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں۔ اگر تم اپنے مذہب چھوڑ کر میرے اس کو اپنا خدا مان لو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں فرشتوں کی ملاقات زہرہ نامی عورت سے دوبارہ ہوئی،
اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان دونوں فرشتوں سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات فرشتوں کی سن زہرا نامی عورت نے کہا میں اس وقت تمہاری خواہشات پوری نہیں کروں گی جب تک ان تین کاموں میں سے کام نہ کر لو۔ زہرا کی یہ بات سن فرشتوں نے پوچھا کہ وہ تین کام کون سے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی یا تو اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کرو۔ وہ بہت غیرت والا ہے، اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب عورت کی بات سے ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کو تیار ہو گئے۔ چنانچہ دونوں فرشتے عورت کے بتائے ہوئے وقت اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اور وہاں پہنچ کے دونوں شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان دونوں کے سامنے اپنے بالوں کے ساتھ ان دونوں کے پاس آن کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف بڑھانا چاہا تو اس نے کہا ٹھہرو، پہلے مجھے کلمات سناؤ جن کلمات کو پڑھ کر آپ لوگ آسمانوں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہو، کیونکہ یہ دونوں فرشتے حسن و جمال کو دیکھ کر صحابت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے روزانہ شام کو آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ جب اس عورت کے شوہر نے ان دونوں فرشتوں کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں فرشتوں نے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس کے بت کو یعنی کہ اس کے خدا کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے جب اس عورت کے ساتھ اپنی خواہشات پورا کر چکے، اور اس طرح اس عورت نے وہ کلمات جو ان فرشتوں نے اس عورت کو سکھائے تھے، وہ کلمات ہی وہ عورت اس آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زہرا نامی ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان فرشتوں نے کلمات کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ آسمان کی طرف نہ جا پائے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مستحق ہو گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا یا دنیا کی سزا کو اختیار کریں یا پھر آخرت سزا کو اختیار کر لیں، کیونکہ یہ فرشتے جانتے تھے آخرت عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے، وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب اختیار کیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل میں قید کر دیا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے، اور قرآن کے اندر اس کی کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے جادو اور کلمات کی پیروی کی، جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکومت شیطان پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہے۔
تو تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش ہی جان لیتے پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے کہا کہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا نبی معجزہ دکھاتا تب وہ لوگ اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کے کہتے کہ یہ تو جادو ہے۔ معاذ اللہ، اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دو مقرر فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ وہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائیں، اور تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ان دو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو کفر ہے، اور لوگ جادو کی اصلاح سے دور رہے، میرے نبی پہ ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایات میں ہاروت اور ماروت کے جس واقعے کا ذکر ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر حوصلہ ہو سکتے ہیں؟ اور کیا واقعی ہاروت اور ماروت نام کے فرشتوں نے زورا نام کی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے کی روایات بنا کسی سند کے اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث موجود نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنا واقعہ قرآن میں آیا ہے اسی واقعے پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم اتنے واقعے پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں وہ تمام ضعیف ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔